حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی طرف سے سفیر بن کے گئے مکہ مکرمہ کے صلح کرا دیں، صلح حدیبیہ پر حضور کا لشکر موجود ہے، عمرہ کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان کے بھائی بھی اس وقت وہاں موجود تھے اور زندہ تھے۔ وہ آئے، انہوں نے بڑا استقبال کیا، بھائی تھا آخر۔ تمام مکے کے بڑے بڑے سرادی، بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دی۔ بھائی حضرت عثمان آئے، ان سے بات تو کرو نا، مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی ہے، ان کی بات سنیں آپ۔ جب جانے لگے تو آپ کی چادر مبارک جو تھی نا وہ چھوٹی پنڈلی تک تھی۔ تو بھائی نے کہا عثمان یہ یہاں عیب سمجھا جاتا ہے، آپ چادر ذرا ڈھیلا کر کے نیچے کر رہے ہیں، یہاں اچھے لوگ جو ہیں وہ چادر ہونے کی بالکل پاؤں سے بھی نیچے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاکذا عزرت صاحبنا، اسی طرح چادر میرے محبوب باندھتے تھے، میں کیسے ان کے خلاف کروں؟ میں نے تو اتباع کرنی ہے، نہ مانے ہماری بات، لیکن ہم کیسے سنت چھوڑ دیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم۔ عید کا دن تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی تیاری کر کے کھڑا ہو رہا ہے اور نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو آپ نے روکا بھائی نماز مت پڑھو۔ اس نے کہا حضرت علی کیوں؟ ان اللہ یعذبنی علی الصلاۃ، اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، نماز پڑھنے پر نہیں، حضور کی مخالفت پر تمہیں عذاب دیں گے۔ حضور پاک نے عید میں کوئی نماز نہیں پڑھی اس سے پہلے، تم پڑھو گے تو گویا مخالفت کر رہے ہو، اور مخالفت کرو گے تو پھر صاف بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس نے پھر وہ نماز چھوڑ دی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں گئے کہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ عصر کے بعد اور مغرب سے کچھ دیر پہلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ نماز پر بھی پکڑیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل پکڑیں گے کہ مخالفت ہے محمد مصطفیٰ کی، حضور پاک نے کبھی عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے نماز نہیں پڑھی، تو ہم نے تو حضور کی اتباع کر دی ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے تھے، ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ وانا اقول ہکذا، میں بھی اسی طرح کہتا ہوں کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ حضور نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اگر چھینک آئے تو کہو الحمدللہ علی کل حال، تو ثواب تو اسی میں ہوگا جس میں اتباع ہوگا۔ اگر اتباع نہیں ہوگی تو پھر وہ عمل جو ہے وہ بدعت ہوگا۔ بدعت کا معنی ہی یہی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ آج کل ہمارے بہت سارے بھائی کہہ دیتے وہ جی آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، آپ نے یہ کترا پہنا ہوا ہے، حضور نے پہنا تھا تو یہ بھی تو بدعت ہے۔ اب آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا نا مسائل کا، بیچاروں کو۔ بھائی بدعت ہوتی ہے جو دین کے بارے میں بنائی جائے، یہ تو لباس ہے، دین تو نہیں ہے یہ۔ من احدث فی امرنا ھذا، یعنی دین کے مسئلے میں اگر وہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بدعت ہے۔ اور بدعت جو ہے وہ اتنی بری چیز ہے، حضور نے فرمایا شر الامور محدثاتھا، سب سے بری بات جو ہے وہ بدعت ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایۃ کل ضلالۃ فی النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اس میں دو چیزیں نہ ہوں، یاد رکھ لیں۔ اگر مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد کوئی دین کی ایک بات بھی آپ یاد کر کے لے گئے تو آپ کی بھی نجات ہو جائے گی، میری بھی نجات ہو جائے گی۔
اور اگر ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا. دو چیزیں ہیں، جب تک یہ نہ ہوں عمل مقبول نہیں ہوگا. ایک چیز کیا ہے خالصاً، دوسری چیز کیا ہے ثواباً. یعنی عمل خالص اللہ کے لیے ہو، کسی پیر فقیر بزرگ کے لیے نہ ہو. اور دوسرا کیا ہے کہ ثواباً موافق ہو سنت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سنت کے موافق عمل نہیں ہے تو وہ بھی قبول نہیں ہے. بلکہ جن لوگوں نے بدعات ایجاد کی ہیں، حضور نے فرمایا کہ مدینہ منورہ جو ہے عیر سے سور تک یہ حرم ہے. من احدث فیہا حدثا، جس نے اس میں بدعت کی، او آوا محدثا، کسی بدعتی کو پناہ دی، جگہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت، مخلوق کی بھی لعنت، سب کی لعنت. میرے مدینے میں آنے کے بعد بھی بدعت کرے. بدعت یعنی اتنی بری چیز ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن اہل البدعۃ، بدعتی سے اللہ نے توبہ روک دی ہے، وہ توبہ ہی نہیں کرتا. زانی توبہ کر لیتا ہے، شرابی کر لیتا ہے، ڈاکو کر لیتا ہے، قاتل کر لیتا ہے، لیکن بدعتی نہیں کرتا. کیونکہ بدعتی تو اس کو دین سمجھتا ہے، وہ دین سے کیسے توبہ کرے؟ بھائی جو آدمی شرابی ہیں، ڈاکو ہیں، وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، تو کسی نہ کسی وقت ہدایت مل سکتی ہے. اور اہل بدعت جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، تو اچھے کام سے تو کوئی توبہ نہیں کرتا. ایک حدیث میں اتنا سخت لفظ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور نے فرمایا کہ بدعتیوں کے ساتھ لا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، نہ پانی پیا کرو، نہ ان کی فیملی میں نکاح کیا کرو. لا تصلوا علیہم ولا تصلی علینا، نہ ان پر تم نماز جنازہ پڑھو، نہ وہ تم پر پڑھیں. اور جو بدعتی ہے لا يقبل اللہ منہ حجۃ ولا عمرۃ ولا صرفا ولا عدلا، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ فرض قبول ہوتا ہے، نہ نفل قبول ہوتی ہے. تو ہم کیسے یہ اتنی سخت یعنی بدعت کے لیے سزا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی دین میں کوئی نئی بات کرتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ بات چھوڑ دی تھی، میں اب پوری کر رہا ہوں. یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور پاک نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی، پورا دین نہیں پہنچایا، یہ بات رہ گئی تھی جو اب میں پوری کر رہا ہوں. تو گویا وہ رسالت میں بھی توحید میں بھی ضرب لگا رہا ہے، اس لیے اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہے. اتباع کا معنی ہی یہ ہوتا ہے، ایک حدیث میں ہے کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. حضور نے فرمایا کہ میری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جسے ابا. صحابہ نے پوچھا ابو کیا ہوتا ہے، ابا کیا ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا من اطاعنی فدخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، نہ فرمانی کی تو گویا کہ اس نے ابا پہ یعنی انکار کیا.